جنت بے نظیر ترکی ٹی آر اردو سے اپنے دوستوں کی خدمت میں انقرہ سے ڈاکٹر فرقان حمید کا سلام پہنچے۔ چند ایک وجوہات کی وجہ سے وقفے سے اس یوٹیوب چینل پر آج نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج آپ کو ترکی کے سیاسی شعبے میں حاصل مقام، ہر سال سیاحوں کی تعداد میں ہونے والے اضافے اور ترکی کے سیاحتی مقامات یا شہروں کے بارے میں آگاہی فراہم کروں گا۔ ترکی کے اس سال جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سن 2024 میں ترکی آنے والے سیاحوں کی تعداد 62 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، جو کہ ایک نیا ریکارڈ ہے، اور اس سے ترکی نے سیاحوں کی تعداد کے لحاظ سے فرانس، امریکہ اور اسپین کے بعد چوتھی پوزیشن حاصل کر لی ہے، جبکہ اس نے سیاحت کے شعبے سے 61 بلین ڈالر سے زائد کی آمدنی بھی حاصل کی ہے، جو آمدنی کے لحاظ سے بھی ترکی کے لیے ایک نئے ریکارڈ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر ہم اپنے دوستوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ترکی میں 21 ثقافتی ورثہ سائٹس ہیں جو یونیسکو کے ذریعے عالمی ثقافتی ورثہ کی فہرست میں شامل ہیں۔ تو پھر تفصیلی معلومات کے لیے جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل ٹی آر اردو سے اور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ویڈیوز بلا تاخیر آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہمارے اس بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے، اور ہاں، ہمیں اپنے کمنٹ سے بھی آگاہ کیجیے تاکہ آپ کی خواہشات کے مطابق ہی اس چینل کو ڈھالا جا سکے۔ شکریہ۔ ترکی سیاحت کے شعبے میں جنت بے نظیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اپنی جغرافی حیثیت، تاریخی، سیاحتی اور ثقافتی دولت کے ساتھ ساتھ اپنی قدرتی خوبصورتی سے مالا مال یہ ملک ہر سال لاکھوں سیاحوں کی میزبانی کرتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اس ملک کا اپنی پوری تاریخ میں بہت سی تہذیبوں کی میزبانی کرنا ہے۔ ایسوسی ایشن آف ٹرکش ٹریول ایجنسیز ترکی کے محکمہ شماریت کے اعداد و شمار کے مطابق سن 2024 میں ترکی آنے والے سیاحوں کی تعداد 62 ملین سے تجاوز کر گئی، جو کہ ایک نیا ریکارڈ ہے، اور اس سے ترکی نے سیاحوں کی تعداد کے لحاظ سے فرانس، امریکہ اور اسپین کے بعد چوتھی پوزیشن حاصل کر لی ہے، جبکہ اس نے سیاحت کے شعبے سے 61 بلین ڈالر سے زائد کی آمدنی بھی حاصل کی ہے، جو آمدنی کے لحاظ سے بھی ترکی کے لیے ایک نئے ریکارڈ کی حیثیت رکھتا ہے۔ آئیے اب آپ کو ترکی کے مشہور سیاحتی شہروں کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کو استنبول لیے چلتے ہیں۔ ترکی میں سب سے زیادہ قابل دید شہروں میں سے استنبول سیر فہرست رہا ہے۔ براعظم ایشیا اور یورپ کے سنگم پر واقع استنبول اپنی تاریخی اور قدرتی خوبصورتی سے اپنے سیاحوں کو محصور کرتا دکھائی دیتا ہے۔ باسفورس کے دلکش نظارے کے ساتھ سلطان احمد مسجد کا فن تعمیر، توپ محل کے آرٹ کے قیمتی شاہکار آیا صوفیہ اور بلو ماسک کی شان و شوکت انسانی آنکھوں کو خیرہ کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ سیاح استنبول آئیں اور پرنس آئلینڈ نہ جائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ استنبول کے عجائب گھر، محلات، باغات، مساجد، گرجا گھر اور بہت سی دوسری تاریخی عمارتیں اور قدرتی خوبصورتی سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی چلی آتی ہیں۔ اس وجہ سے ہر سال استنبول آنے والے سیاحوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سن 2024 میں استنبول میں 22 ملین سے زائد سیاحوں کی میزبانی کر کے دنیا کا سب سے زیادہ قابل دید شہر کی حیثیت بھی اختیار کر گیا ہے۔ انطالیہ یورو مانیٹر انٹرنیشنل کے اعداد و شمار کے مطابق ترکی کے خوبصورت ترین شہروں میں سے انطالیہ نے 2024 میں 17 ملین سے زائد سیاحوں کے دروازے اپنے لیے کھول دیے۔ سیاحوں کی اتنی بڑی تعداد نے انطالیہ کو دنیا کا چوتھا قابل دید شہر بنا دیا ہے۔ روس، جرمنی، برطانیہ اور دیگر کئی ممالک کے غیر ملکی سیاحوں کی میزبانی کرنے والا انطالیہ ملکی سیاحوں کا بھی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے۔ انطالیہ اپنے تمام سیاحوں کو گہرے نیلے سمندر، سنہری ریت کے قدیم ساحلوں، دلکش آبشاروں، شہر کی جاندار زندگی اور راتوں کی رنگینیاں اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں۔ کونیا آلتی اور کلیچی کے علاقے موسم گرما میں سیاحوں کی سب سے زیادہ تعداد کے طور پر نمایاں دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اولمپس، پیرگے، اسپینڈوس، منابگات، کرشنلو اور دیدن آبشاروں اور وادیوں کے ساتھ یہ شہر اپنی قدرتی خوبصورتی کی بدولت بھی باعث کشش بنا ہوا ہے۔ مولا جب سمندر
रेत और सूरज की तपिश यानी इन तीनों का तस्करा किया जाए तो मूल का जिक्र ना करना नामुमकिन है। तुर्की में सबसे ज़्यादा मुकामी और गैर मुल्की सयाहों की मेज़बानी करने वाले शहरों में से मूला ने 2024 में 4 मिलियन से ज़ायद गैर मुल्की सयाहों की मेज़बानी की। ये अपने शानदार साहिलों, तारीख़ी मकामात, सरसब्ज़ शदाबी और लजीज खानों से सयाहों को अपनी जानब खींचता चला आता है। मूला अपने क्रिस्टल शफाफ समुंदर के पानी में खोने वालों के लिए छुट्टियां गुजारने का बेहतरीन मौका भी फराहम करता है। बोदरुम और मार्मिस मूला के इतला के तौर पर अपनी अलग ही हैसियत बरकरार रखे हुए हैं। बोदरुम अपनी अछूती खलीजों, गहरे नीले समुंदर और तरीही मकामात के साथ सयाहों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूर करवाता दिखाई देता है। दूसरी तरफ मार्मिस बहुत से सयाहों के लिए अपने दरवाजे खोल देता है। ख़ास तौर पर गर्मियों के महीनों में इसके दरियाओं, आबशारों, खलीजों और तरीही मकामात की जानब सयाह दौड़े ही चले आते हैं। आप भी मार्मिस आकर दरिया अज़मत के बर्फीले पानियों से मौसम गर्मा में लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। आइदन जो अपनी तारीख़ी, सकाफ़ती और कुदरती खूबसूरती की वजह से सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, इन शहरों में शामिल है जो 2024 में 5 मिलियन से ज़्यादा सयाहों के साथ तुर्की में सबसे ज़्यादा सयाहों को अपनी तरफ खींचने वाले शहर की हैसियत रखता है। यहाँ कुशादा सी और दीदम के इजरा देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके गहरे नीले समुंदर, साफ पानी, गर्म सूरज और कुदरती मनाज़र पर मुश्तमिल खलीजों के साथ ये मौसम गर्मा की तातीलात गुजारने के लिहाज से नागज़ीर मकामात में से एक की हैसियत रखता है। अपनी कुदरती खूबसूरती, जजीरा नमा, ज़्यूस ग़ार और दीगर तरीही मकामात जैसे नीसा कदीम शहर, कुरशुनलू खानका, दीदम कदीम शहर और अपोलोना बदगाह देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। अलावाज़ी यहाँ बहरे एजिन के खानों से भी लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा सकता है। एदिर ने ये शहर अपने अजायब घरों की बदौलत बड़ा मशहूर है। यहाँ हर साल सालाना औसतन 4 मिलियन से ज़ायद मुकामी और गैर मुल्की सयाह तशरीफ़ लाते हैं। एदिर ने जो अपनी तारीख़ी और सकाफ़ती दौलत के साथ मुकामी और गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है, बहुत से म्यूज़ियम की मेज़बानी करता दिखाई देता है। यहाँ पर तुर्क इस्लामी आर्ट्स म्यूज़ियम, सलीमिया फाउंडेशन म्यूज़ियम, एदिर ने आसार कदीमा एथनोग्राफिया म्यूज़ियम के अलावा उस्मानी दौर के शानदार मसाजिद जिसमें सलीमिया मस्जिद पेश है की वजह से भी बड़ा मशहूर है। एदिर ने अपने गहरे नीले समुंदर और पुरअमन खलीजों के लिए भी मशहूर है। गर्मियों में आप बहुत सी मकामात पर ठंडे नीले पानियों से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। दोस्तों, आज अपने इस प्रोग्राम को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, जबकि नए प्रोग्राम में हम तुर्की की सियाहत के शोबे के बारे में मालूमात फराहम करने का सिलसिला वहीं से जारी रखेंगे जहाँ से इसका सिलसिला आज मुनक़ता किया है। तो फिर दीजिए अपने मेज़बान डॉक्टर फुरकान हमीद को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।